نستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. اللہ فرماتے ہیں نہیں اس کو اٹھا کے اس سمیت الٹ دو. اے اللہ اس سے تیرا فلاں بندہ ہے جو تیری عبادت سے کبھی غافل نہیں ہوا. اللہ نے فرمایا کہ میرے احکامات توڑے جا رہے تھے, میرے دین کو مٹایا جا رہا تھا, یہ اپنی ذات میں مشغول تھا. دیکھو بہت توجہ سے بات کے سمجھنے کی ضرورت ہے. ہم نے کبھی غور نہیں کیا اس بات پر کہ محض انفرادی زندگی کو بنا لینا امت کو چھوڑ کر, اس میں کیا نقصانات ہیں, اس پر کیا تنبیہ ہے, کبھی سے غور نہیں کیا. حالانکہ اگر قرآن کی آیتوں پر اور احادیث پر غور کریں گے تو معلوم یہ ہوگا کہ اس امت کا مسئلہ انفرادی ہے ہی نہیں. حضرت نے تمام کام کرنے والوں کو خط لکھا تھا, مولانا یوسف رحمۃ اللہ علیہ نے. اس خط میں یہ لکھا تھا کہ اگر اپنی ذاتی ترقی چاہتے ہو جو عموم کے تابع ہے تو کونیں سنبھال لو, اور اگر عالمی دین انقلاب چاہتے ہو تو صحابہ کرام کی طرح اپنی تنہائیوں کو قربان کر کے نکلو. میں نے غور کیا کہ اللہ کے راستے میں نکل کر عمل کی فضیلت وہ حرمین کی عبادت سے کیوں افضل ہے. ایک دو روایتیں نہیں بلکہ صحیح قوی بہت سی روایتیں, اور روایتیں نہیں بلکہ قرآنی آیتیں وہ بتلا رہی ہیں کہ اعمال کو نقل و حرکت کے ساتھ اس طرح لازم کیا گیا ہے, اس طرح لازم کیا گیا ہے کہ امت قیامت تک کبھی بھی یہ سوچ کر نہ بیٹھ جائے کہ تبلیغ سے دین سیکھنا مقصود تھا, اب دین سیکھ لیا ہے, اب اس کے مطابق زندگی گزارنی ہے. میں نے عرض کیا کہ حرمین کی عبادتوں کے جو فضائل ہیں اس میں کوئی شک نہیں کہ اللہ رب العزت نے انبیاء اور صحابہ کرام کی قربانی کی وجہ سے اس جگہ کو مخلوق کے لیے مرجع اور مرکز بنایا ہے. حدیث میں آتا ہے کہ ایمان سمٹ جائے گا مدینے کی طرف, اس طرح سانپ سمٹ جاتا ہے اپنے بل کے اندر, اور دین جگہ بنا لے گی مدینے میں اس طرح جس طرح پہاڑی بکرا پہاڑ کی چوٹی پر شیر سے محفوظ رہنے کے لیے اپنا ٹھکانہ بنا لیتا ہے. یہ سب فضائل مسلم ہیں کہ دجال کا داخلہ نہیں ہوگا مدینہ منورہ میں, لیکن اس سب کے باوجود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیات مبارکہ میں اور اپنی وفات کے بعد بھی کبھی مدینہ منورہ میں رہ کر عمل کرنے کو اللہ کے راہ میں نکل کر عمل کرنے سے افضل کبھی قرار نہیں دیا. اگر عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالی عنہ جمعہ کی نماز پڑھنے کے لیے ٹھہر بھی گئے تو آپ نے فرمایا کہ عبداللہ تم نکلے نہیں. عرض کیا کہ یا رسول اللہ آپ کے پیچھے جمعہ کی نماز پڑھ لوں گا, آپ کی دعائیں لے لوں گا, آپ کی مسجد کی فضیلت حاصل کر لوں گا, پھر نکل جاؤں گا. آپ نے فرمایا کہ عبداللہ بن رواحہ تیری جماعت کے درمیان
اس آدھے دن میں 500 سال کا فاصلہ ہو گیا ہے. اور اگر خیال یہ ہے کہ کئی دین کا کام صرف پھرنا ہی تو نہیں ہے، یہ بھی ایک خیر کا کام ہے، اور بھی خیر کے کام ہیں. میں یہ نہیں کروں گا تو یہ کر لوں گا، یہ نہیں کروں گا تو یہ کر لوں گا. اور اللہ نے مال دیا ہے، خیر کی راہ مال خرچ کر لوں گا. کیونکہ مال خرچ کرنے والوں کو تو عمل کرنے والوں نے اتنا پیچھے چھوڑ دیا، اتنا پیچھے چھوڑ دیا. اس کی وجہ یہ ہے کہ مال کے خرچ کرنے سے نہ زندگی میں کبھی دین آیا ہے نہ کبھی آئے گا. مال کے خرچ کرنے سے نہ کبھی زندگی میں دین آیا ہے نہ آئے گا، بلکہ مال کے خرچ کرنے سے دین جا تو سکتا ہے، آ نہیں سکتا. مال کے خرچ کرنے سے زندگی سے دین نکل تو سکتا ہے، لیکن زندگی میں دین آ نہیں سکتا. اگر یہ خیال ہے کہ ہم خیر کی راہ میں مال خرچ کر کے نکلنے والوں کی فضیلت کو حاصل کر لیں گے تو آپ نے یہ خیال بھی صاف فرما دیا، اور یہ فرمایا کہ اگر ساری دنیا میں جتنا مال ہے وہ ابتلا کا رواحہ تم اپنی طرف سے اپنا بنا کر خرچ کر دو، اور خرچ نہ کر دو بلکہ اللہ کی رضا کے راستے میں، اللہ کی رضا والے کاموں میں خرچ کر دو، تو فرمایا ما ادرکت فضل غدوتہم، ان کے صبح نکلنے کی فضیلت تم حاصل نہیں کر سکتے. میں نے تو صرف ان فضائل کی طرف اشارہ کیا ہے، اور اس سے بڑھ کر کیا بات ہوگی کہ اللہ خود فرما رہے ہیں فضل اللہ المجاہدین علی القاعدین اجرا عظیما، کہ اللہ رب العزت نے اپنے راستے میں دین کی محنت کے لیے پھرنے والوں کا درجہ بیٹھنے والوں سے بہت اونچا رکھا ہے. ان کے اعمال کے اجر کا کوئی مقابلہ ہی نہیں ہے. اس لیے کہ جتنے بھی انفرادی اعمال ہیں ان اعمال کے اجور محدود ہیں، لیکن اللہ کے راستے میں نکل کر عمل کے اجر کی اللہ نے کوئی حد رکھی ہی نہیں ہے، کوئی حد رکھی ہی نہیں ہے. حساب کرنے والے حساب نہیں لگا سکتے کہ اللہ کے راستے میں نکل کر عمل کی کیا فضیلت ہے. ان تمام آیتوں پر اور روایتوں پر غور کر کے ہم سب کو اس نتیجے پر پہنچانا چاہیے کہ یہ سارے فضائل اور نہ نکلنے پر وعیدیں اور تاخیر پر تنبیہ. کعب بن مالک کا واقعہ قیامت تک امت مسلمہ کو صرف یہ بتلانے کے لیے ہے کہ اس راستے میں نکلنے کی تاخیر یہ اللہ رب العزت اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ناراضگی کا سبب ہے. یہ بتلانے کے لیے 50 راتیں ایسی گزری ہیں ان 3 صحابہ پر، مرارہ بن ربیع، کعب بن مالک اور ہلال بن امیہ. ان پر یہ 50 راتیں ایسی گزری ہیں کہ زمین تنگ ہو گئی اپنی وسعت کے باوجود، اپنی ذاتی پر تنگ ہو گئی سب کچھ ان کے پاس ہونے کے باوجود، اور یقین ہو گیا کہ اللہ کے سوا کوئی پناہ کی جگہ نہیں ہے. یہ میں قرآن کی آیت کا ترجمہ کر رہا ہوں. اتنا ہنگامہ کیوں؟ ایک آدمی نکلا ہے، بار بار نکلا ہے، کوئی ایک موقع ایسا آ گیا جس میں نکلنے کا ارادہ کرتے رہے، لیکن نکلنے کا وقت گزر گیا. یاد رکھنا اس ساری تنبیہ کا مقصد
قیامت تک امت کو درس دینا تھا کہ اس راستے کی نقل حرکت کی کیا اہمیت ہے، اور سارے فضائل اللہ کے راستے میں نکل کر عمل کرنے کے وہ امت کے جمود کو توڑنے کے لیے ہیں، امت کے جمود کو توڑنے کے لیے ہے۔ اس امت کا امتیاز نقل حرکت میں ہے، امت کے جمود کو توڑنے کے لیے۔ اس سے اتنا فیصلہ کیا جا سکتا ہے اب تک کی بات سے کہ جب حرمین کی عبادت خروج کی عبادت سے افضل نہیں ہے، جب حرمین کی عبادت خروج کی عبادت سے افضل نہیں ہے، تو پھر میرے آپ کی بستیوں کی اور میرے آپ کے کونوں کی کیا حیثیت رہ گئی؟ ان دو مقامات کے مقابلے میں جن کو اللہ تعالیٰ نے ہر قسم کی برکت سے، امن سے، ہدایت سے، انوارات سے بھرا ہے، میری آپ کی بستی کیا حیثیت رہ گئی؟ اس لیے میرے دوستو عزیزو، مجھے سب سے پہلے یاد کرنا ہے کہ وہ سنت جو تمام انبیاء علیہ السلام کی مشترک سنت ہے، سنت دعوت، جو اس امت کا امتیاز ہے، جب تک دل کی گہرائیوں سے صحابہ کرام کے خروج کو قیامت تک امت کی نقل حرکت نہیں سمجھا جائے گا، حیرت کی بات یہ ہے کہ جو چیز آخر میں پیش آنے والی تھی اور بہت سی جگہ پیش بھی نہیں آئی، سارے فضائل صرف اس عارض پر محمول کر دیے جو کسی غزوے میں پیش آئی ہے کہ اکثر غزوات میں پیش ہی نہیں آئی، کیونکہ ایک انسان کی بھی ہلاکت یہ کبھی انبیاء علیہ السلام اور صحابہ کرام کا موضوع محنت نہیں بنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حکم بن کیسان کو دعوت دینے میں لگے ہوئے ہیں، حضرت عمر کو ترس آ گیا آپ کی کوشش پر، تھک گئے آپ، اور حکم بن کیسان اسلام قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، آپ تھک گئے، دعوت دیتے رہے، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے دیکھا نہیں گیا اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ، اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، آپ کیوں اس کے پیچھے اپنے آپ کو تھکا رہے ہیں؟ یہ کبھی ایمان نہیں لائے گا، یہ ایمان کبھی نہیں لائے گا، حکم دیجئے میں اسے قتل کروں اور اس کے ٹھکانے میں جہنم میں پہنچاؤں۔ آپ نے باوجود یہ کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس امت کے ملہم ہیں، فرشتے عمر کی زبان پر بولتے تھے، لیکن آپ نے عمر کی بات کی طرف کوئی توجہ نہیں فرمائی، کوئی التفات نہیں فرمایا۔ یہ بات نہیں تھی کہ میں نے بات پہنچا دی ہے، میرا کام پورا ہو گیا ہے۔ ہم سمجھتے تھے کہ کانوں تک بات کا پہنچانا تبلیغ ہے ہی نہیں، تبلیغ تو خدا کی قسم صرف اور صرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے بات کے پہنچانے کو تبلیغ کہتے ہیں۔ اس طریقے سے پہنچانے کے بعد بھی یہ کہنے کا حق کسی کو نہیں ہے کہ ہم نے بات پہنچا دی، ہمیں آگے پہنچانا تھا۔ اس کے بعد بھی پوچھنے کا حکم ہے، الا هل بلغت، کہ کیا میں نے بات پہنچا دی یا نہیں پہنچا دی۔ میرے دوستو عزیزو، ایسے رواجی طریقے بات کے پہنچانے کے اس زمانے میں رائج ہو گئے ہیں کہ لوگ ان کے ذریعے سے بات کو پہنچا کر اور پیغام رسائی کر کے سمجھتے ہیں کہ ہماری ذمہ داری پوری ہو گئی ہے۔ ایک میری بات یاد رکھنا، جب تک دین کی دعوت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کے نہج، ان کے طریقے، ان کے جذبے کے مطابق نہیں پہنچائی جائے گی،
اس وقت تک یہ تبلیغ کرنے والا عند اللہ معذور قرار نہیں دیا جائے گا، اور کوئی طریقہ اتمام حجت کے لیے کافی نہیں ہوگا، کوئی طریقہ اتمام حجت کے لیے کافی نہیں ہوگا۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو عمل عبادت کا یا ضرورت کا، حاجت کا یا دعوت کا، جو عمل بھی خلاف سنت ہے، جو عمل خلاف سنت ہے، اس عمل پر اللہ کی طرف سے تربیت کا، ہدایت کا، خدا کی قسم کوئی وعدہ نہیں ہے، کوئی وعدہ نہیں ہے۔ جو عمل خلاف سنت ہے اس پر کوئی وعدہ نہیں ہے، وعدہ صرف اور صرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طریقے کی پابندی، اس کی مشابہت اور پوری طرح اس کے مطابق کرنے کی اس کا حکم ہے، اور جتنی نقل اصل کے مطابق ہوگی اللہ کی طرف سے اتنی ہدایت اور اللہ کی طرف سے اتنی ہی نصرت کا وعدہ ہے۔ لیکن رواجی طریقوں سے دین کی اشاعت کر کے یہ سمجھا جائے کہ ہمارے ذریعے پہنچانے نے پہنچا دیا، اور پھر اس سے اتنا ہی نہیں بلکہ یوں کہتے ہیں کہ آپ یہ کر لو، ہم یہ کر لیں، بعد والے جو آئیں گے وہ جو زمانے میں چاہیں گے وہ کر لیں گے۔ ایسا بھی نہیں ہے، بلکہ سنت دعوت متعین کی گئی ہے، اس کا طریقہ، اس کے فضائل اور اس کے لیے نقل و حرکت وہ متعین کی گئی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر بادشاہوں کو بھی دعوت دی ہے خطوط کے ذریعے سے، تو وہ خط بھی جماعت کو دے کر بھیجا ہے، جماعت کو دے کر بھیجا ہے۔ وہ خط جو کسی ڈاک سے نہیں چلا گیا کہ بات کا پہنچانا ہے، کسی طرح بات ان تک پہنچ جائے، نہیں، بلکہ خط جماعت دے کر گئی ہے، اور یہ خط بطور دلیل سے تھا کہ ہم آپ کو دعوت پیش کرتے ہیں۔ اور میں یقین سے کہتا ہوں کہ اس بادشاہ کے خط پھاڑنے پر آپ کا یہ فرمانا کہ اس نے خط نہیں پھاڑا، اس نے اپنا ملک پھاڑا ہے، یہ ملک پھاڑنے کی جو بات ہے یہ صرف اور صرف اس پر ہے کہ خط جماعت کے ساتھ بھیجا آپ نے، خط جماعت کے ساتھ بھیجا آپ نے، اور خط آپ کی طرف سے گیا ہے، خط آپ کی طرف سے گیا، جماعت لے کر گئی۔ آپ نے فرمایا کہ اس نے خط نہیں پھاڑا ہے، اس نے اپنا ملک پھاڑ لیا ہے، اس نے اپنے ملک کے ٹکڑے کر لیے ہیں۔ کیونکہ مجھے تو یاد یہ کرنا ہے کہ دعوت کے پہنچانے پر اللہ تعالی کی طرف سے جو غیبی نصرتیں نازل ہوتی ہیں، ان غیبی نصرتوں کے نزول کے لیے پہلی شرط یہ ہے کہ تم تمام رواجی طریقوں سے بچ کر اور ان تمام طریقوں سے ہٹ کر ہماری بات کو ہمارے طریقے پر لے کر جاؤ۔ اننی معکما اسمع و ارى، موسیٰ علیہ السلام کو واقعی خوف تھا، اور خوف بھی اپنے ذمہ قتل کا، ایک قتل بھی اپنے ذمہ تھا، کہ میں نے قتل کیا ہوا ہے، میں کس سے جا کے دعوت دوں؟ اللہ نے فرمایا لا تنیا فی ذکری، میری یاد میں ذرہ برابر کمی نہ کرنا، میری یاد میں ذرہ برابر کمی نہ کرنا، اور لا تخافا کہ ہرگز ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے،
دعوت دینے میں تو وہ لوگ ڈرتے ہیں جن کی دعوت اور عبادت اور ان کی عادتیں یعنی ان کی ضروریات یہ بالکل سنت کے طریقوں سے ہٹ کر غیروں کے طریقوں پر آ جاتی ہیں. ایسے لوگوں کے لیے کیسر کسرا کی بادشاہت کو دعوت دینا تو بہت دور کی بات ہے. یہ تو اللہ مجھے معاف فرمائے ایک پڑوسی مسلمان کو بھی دعوت دیتے ہوئے ڈریں گے کہ خبر نہیں آدمی کون ہے، کس خیال کا ہے، کس ذہن کا ہے، بات لے گا یا نہیں لے گا، یا اس کی طرف سے کیا ناگواری پیش آ جائے گی. یہ بڑی بڑی سلطنتوں کو جا کر کیا دعوت دیں گے؟ ان کے لیے تو ایک اپنے مسلمان بھائی کو دعوت دیتے ہوئے اندر خوف محسوس ہوگا، اس لیے کہ بات کے پہنچانے کے وہ تمام طریقے اور شرائط جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ سے ثابت ہیں. میرے دوستو عزیزو، بنیادی غلطی یہ ہو رہی ہے کہ ہمارے مذاکروں میں سے صحابہ کرام کی نقل و حرکت کے فضائل اور واقعات کم سے کم تر ہوئے جاتے ہیں، کم سے کم تر ہوئے جاتے ہیں. یہ سارے فضائل امت کے جمود کو اور ٹھہراؤ کو توڑنے کے لیے ہیں کہ اس امت کو کا امتیاز نقل و حرکت ہے. وہاں ریاست کے ملفوظات میں ہے کہ اس کام کا بنیادی مقصد امت کے جمود کو توڑنا اور اس کو نقل و حرکت پر ڈالنا ہے. چنانچہ جو میں نے جتنے فضائل عرض کیے ہیں بے شمار ہیں، بے شمار ہیں. ان سارے فضائل کا خلاصہ ہے امت کو قیامت تک کے لیے امت کو قیامت تک کے لیے نقل و حرکت پر ڈالنا، یہاں تک کہ امت نقل و حرکت میں کمی آنے کو جرم سمجھنے لگے. صحابہ کرام کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح تیار فرمایا تھا کہ نقل و حرکت میں کمی آنا ایک جرم سمجھا جاتا تھا، کہ نقل و حرکت میں کمی آنا ایک جرم سمجھا جاتا تھا. میرے محترم دوستو، کیونکہ نقل و حرکت کے بغیر اعمال کا تعدیہ نہیں ہے. عمل سے عمل جو زندہ ہوگا وہ نقل و حرکت سے ہوگا. اسی لیے مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا ملفوظ ہے اور چھپا ہوا ہے کہ انفرادی عبادات دین کی نصرت نہیں ہے، اور دین کی نصرت کے بغیر امت کا کوئی مسئلہ حل ہو نہیں سکتا. غیبی نصرتیں جس نے امت کو ہر زمانے میں نجات دلوائی ہے، وہ غیبی نصرتیں انفرادی عبادات پر نہ کبھی نازل ہوئی ہیں نہ کبھی نازل ہوں گی. لوگ کرامتوں سے مطمئن ہیں کہ فلاں بزرگ کی یہ کرامت ہے، فلاں شیخ کی یہ کرامت ہے. کرامت کیا ہے؟ کرامت سے فرد کا مسئلہ حل ہوتا ہے، امت کا مسئلہ کبھی حل نہیں ہوا. جتنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور انبیاء علیہ السلام پر آپ سے پہلے اور آپ کے بعد صحابہ کے ساتھ جتنی نصرتیں ہوئی ہیں، ان نصرتوں سے فائدہ باعتبار امت کے ہوا ہے. کرامتوں سے تو فائدہ افراد کو ہوتا ہے، امت کو کرامتوں سے فائدہ کبھی نہیں ہوا. امت کے مسائل نصرت کے بغیر حل نہیں ہوں گے، اور نصرتیں انفرادی عبادات پر، انفرادی زندگی پر کبھی اللہ کی نصرت نہیں آئے گی. یہ بات یاد رکھو. ہم سمجھتے تھے کہ انفرادی عبادات پر اللہ کی نصرتیں نازل نہیں ہوں گی، کیونکہ انفرادی عبادت دین تو بے شک ہے، اس سے انکار نہیں ہے، دین تو بے شک ہے، لیکن انفرادی عبادات دین کی نصرت نہیں ہے.
اللہ تعالیٰ کی غیبی نصرتیں جو نازل ہوں گی وہ دین کی نصرت پر نازل ہوں گی، اور دین کی نصرت وہ نقل حرکت کے ذریعے ہر ایمان والے کو ایمان پر لانا ہے۔ دین کی نصرت نقل حرکت کے ذریعے ہر ایمان والے کو ایمان پر لانا ہے۔ اس لیے میرے بزرگ دوستو عزیزو، میں نے ایک بات عرض کی ہے کہ اپنے کام کو سنت کی طرف لاؤ۔ جو مجھے نظر آ رہا انتہائی کوتاہ نظر کو، وہ یہ کہ اب کام کرنے والوں کی طبیعتیں رواجی چیزوں کے استعمال اور کام کی بنیادی اعمال کو سہولتوں کی طرف کھینچنے کی کوششیں شروع ہو گئی ہیں۔ دعوت جو اللہ تعالی کی طرف سے اس کے طریقے الہام کیے جاتے ہیں، اللہ کی طرف سے آتے ہیں۔ اللہ نے اس کے الہام کا جو اصل سبب رکھا ہے وہ ایک مومن بندے کا دین کے کسی ایک شعبے اور ساری امت کی ہدایت کے فکر پر رکھا ہے۔ آپ اندازہ کریں، اذان جو دعوت تامہ ہے، اذان دعوت تامہ ہے۔ نماز مل گئی آپ کو معراج میں، اذان نہیں ملی۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم اذان دو شرطوں پر دیں گے، ایک رواجی طریقے چھوڑنے پڑیں گے، اور اتنا ہی نہیں بلکہ امت کو عبادت پر جمع کرنے کے لیے فکر مند ہونا پڑے گا۔ چنانچہ نماز کا حکم آ گیا لیکن اذان نہیں آئی کہ یہ نماز لے لو، اس اذان بھی لے لو۔ اذان نہیں دی گئی، صرف نماز کا حکم دیا گیا۔ اذان کی مشروعیت سے پہلے حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ وہ ایک ایک کے گھر پر جاتے اور نماز کے لیے جمع کرنے کے واسطے ایک ایک گھر پر جا کر آواز لگاتے، لوگوں کو جمع کرتے نماز کے لیے۔ جب سب جمع ہو جاتے تب نماز کھڑی ہوتی۔ اس دقت کو سامنے رکھ کر صحابہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، بہت سے لوگوں کو جمع کرنے کے لیے اعلانات کے بہت سے اسباب ہیں۔ ہم طبلہ بجا دیں، سارنگی بجا دیں، آگ جلا دیں، لوگ اس کو دیکھ کر جمع ہو جائیں گے، پھر نماز ہو جائے گی۔ فرمایا نہیں، یہ طریقہ یہود کا ہے، یہ طریقہ نصارہ کا ہے، یہ طریقہ مجوس کا ہے، یہ ہمارا طریقہ نہیں ہے جمع کرنے کا۔ اب تو جہاں کوئی دقت آتی ہے سب سے پہلے رائے دیں گے رائے دینے والے کہ ہاں یہ سبب ہے، کبھی غور نہیں کرتے کہ دعوت کے اس تقاضے کو پورا کرنے کا مسنون طریقہ کیا ہے۔ فوراً رواجی چیزیں پیش ہو جائیں گی۔ صحابہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، مجمع کو جمع کرنے کے لیے تو یہی ہمارے پاس اس زمانے میں چیزیں ہیں کہ سارنگی بجا دیں یا ڈھول بجا دیں یا آگ جلا دیں۔ فرمایا طریقہ ہمارے نہیں ہے، پھر کیا کریں؟ کہ ملاقاتیں پیش کر کے جمع کرو۔ گھر گھر بلال نماز کے لوگوں کو لانے کے لیے جاتے تھے، سب جمع ہو جاتے تھے تو نماز ہو جاتی تھی۔
لیکن اس مشورے سے جب تمام رواجی چیزوں کو روک دیا گیا، منع کر دیا گیا، اب تو ایک عجیب و غریب مزاج بنتا جا رہا ہے. کیوں جناب؟ یہ ایک چیز ہے، آپ اس کو چاہے حرام استعمال کریں چاہے حلال میں استعمال کریں، کیا حرج ہے اس میں؟ مجھے یاد ہے حرم میں بیٹھا ہوا تھا، قرآن کی تلاش کے لیے اٹھا، تو برابر والے پوچھنے کہاں جا رہے ہیں؟ میں نے کہا بھائی قرآن لینے کے لیے جا رہا ہوں. کہ نہیں یہ میرے پاس موبائل ہے، اسے پڑھ لیجیے قرآن. اور کہنے کا تو وضو کی بھی ضرورت نہیں ہے، یہ تو اور بھی سہولت ہو گئی. حالانکہ وہ تلاوت جو مسواک اور وضو کے ساتھ کی جائے، حدیث میں آتا ہے کہ مسواک کے ساتھ کی جانے والی تلاوت میں فرشتہ منہ سے منہ لگا لیتا ہے اور کہتا رہتا ہے ایک آیت اور پڑھ لے، ایک آیت اور پڑھ لے، ایک آیت اور پڑھ لے. عمل کی توفیق کے بڑھنے کے سارے امکانات رواجی چیزوں نے ختم کر دیے ہیں، اور کہتے یوں ہیں کہ یہ تو اللہ کی نعمت ہے. عمل کی روح نکالنے والے اسباب ہیں، کہتے ہیں کہ اللہ کی کہ یہ تو اللہ کی نعمت ہے. رہا آپ کا استعمال کہ وہ تو حلال حرام تو آپ کے استعمال پر ہے. جب سنتوں سے طبیعتیں ہٹ جاتی ہیں اور رواجی طریقوں کی عادی ہو جاتی ہیں تو پھر ایسی تعویلات کی جاتی ہیں. میں نے عرض کیا کہ نہیں، مجھے تو اسے ہاتھ لگاتے بھی شرم آتی ہے، اور قرآن ہے. کہ اکرمہ بن ابی جہل رضی اللہ تعالی عنہ قرآن کو پڑھتے تھے، آنکھوں پر رکھتے تھے، سر پر رکھتے تھے اور پیار کرتے تھے اور کہتے میرے رب کا کلام ہے، میرے رب کا کلام ہے. تو وہ جیسا طریقہ اس زمانے کا ہے کہ آؤ بحث کر لو، جو اپنے دلائل سے جیت جاوے. کیونکہ اب تو حق و باطل کی تمیز تو رہی نہیں ہے. اب تو جو غالب آ جائے وہ حق پر، جو مغلوب ہو جائے باطل پر. جب حق و باطل کی تمیز ختم ہو جاتی ہے تو پھر یہ خبر ہی نہیں ہوتی، معلوم ہی نہیں ہے کہ حق کدھر ہے باطل کدھر ہے، حق کیا ہے باطل کیا ہے. میں نے عرض کیا کہ میں تو کسی بحث سے پڑھنے والا نہیں ہوں، میں تو نہیں، مجھے تو آپ بتا تو دیجئے کہ اس میں کیا حرج ہے. ان کا کہنا یہ تھا کہ یہ ایک چیز ہے، آپ اس کو چاہیں طریقے حلال میں استعمال کریں چاہے حرام میں استعمال کر لیں. تو میں نے عرض کیا، میں نے کہا یہ اگالدان رکھا ہوا ہے تھوکنے کے لیے، میں اسے دودھ پیش کروں آپ کو، آپ پینا پسند کریں گے؟ یا نیا لے آؤں، آپ اسے دودھ پینا پسند کریں گے؟ یا کسی مہمان کو پیش کر کے دیکھ لیں، وہ خوش ہوتا ہے کہ ناراض؟ اگر آپ کا یہ خیال ہے کہ چیز بن گئی ہے جس طرح چاہو استعمال کر لو، تو سمجھ میں آئی ان کے. تو میں نے ساری بات اس طرح عرض کر رہا ہوں کہ صحابہ کرام نے جو اس وقت کے حالات تھے وہ پیش کر دیے کہ ہمارے یہ حالات ہیں، آپ فرمائے نہیں یہ طریقہ یہود کا ہے، یہ طریقہ مجوس کا ہے، یہ طریقہ نصارہ کا ہے، ہم میں سے کوئی طریقہ نہیں چاہیے. حالانکہ نماز کے لیے جمع کرنے کا مسئلہ ہے، اہمیت اس امر کی ہے. فرمایا کہ نہیں، لوگوں کو گھروں پر جا کر بلا کر لانا تو ہو سکتا ہے لیکن ان چیزوں کا استعمال نہیں ہو سکتا. جو چیز جس کام کے لیے بنی ہے اس کا استعمال، اس میں انصاف ہے، اس کے علاوہ میں استعمال کرنا ظلم ہے. چنانچہ عبداللہ ابن زید ابن عبد ربہ اس مشورے سے یہ فکر لے کر اٹھے. اللہ تعالیٰ نے ایک بندے کے فکر پر آسمان سے خواب کے ذریعے نماز اذان نازل فرمائی، اور فرشتے نے اذان دے کر ان کو اذان سکھلائی،
اور صبح انہوں نے اپنا خواب لا کر آپ اس نے پیش کیا، فرمایا کہ اللہ کی طرف سے اذان آ گئی ہے اور یہ خواب حق ہے۔ یہ ساری بات تم اس سے ڈسائڈ کر رہا کہ دعوت کو سمجھو کہ دعوت کیا ہے۔ وہ دعوت نہیں ہو سکتی جو کسی رواجی طریقے پر موقوف ہو یا اس کے کرنے کے لیے میرے نزدیک جتنے بھی آلات اور اسباب ہیں ان کا خدا کی قسم دعوت سے ذرہ برابر کوئی تعلق نہیں ہے، ذرہ برابر کوئی تعلق نہیں ہے۔ مجاہد کو اس کے گھوڑے کی لید پر اور پیشاب پر اور غبار پر صرف اس سے اجر مل جاتا ہے کہ یہ گھوڑا مجاہد کے تابع ہے، یہ گھوڑا مجاہد کے تابع ہے۔ ورنہ تاجر کے گھوڑے کے لیے یہ فضیلت ہی نہیں ہے، مجاہد گھوڑے کے لیے فضیلت ہے۔ اس لیے میرے محترم دوستو، میں عرض کر رہا تھا کہ اپنے کام کو سنت کی طرف لاؤ، کہ اس کام کے ذریعے سب سے پہلا بنیادی مقصد ہے کہ دعوت کے ذریعے یقینوں کو بدلنا۔ تمام انبیاء علیہ السلام کا مشترک کلمہ ہے کلمہ لا الہ الا اللہ۔ انبیاء علیہ السلام یہ کلمہ اللہ کی طرف سے لے کر آئے ہیں، اور ان کا یہ کلمہ ہر قوم کے کلمے کے خلاف رہا ہے، یہی دعوت ہے۔ زراعت سے نہ ہونے، صنعتوں سے نہ ہونے، حکومتوں سے نہ ہونے، اکثریت سے نہ ہونے، ایجادات سے نہ ہونے، انبیاء علیہ السلام ہر زمانے میں اللہ کی طرف دعوت لے کر آئے ہیں، وہ اللہ کے غیر سے نہ ہونے اور محض اللہ کی ذات عالی سے ہونے کا یقین اور اس کی تعلیم لے کر آئے ہیں۔ ساری قوموں سے لڑائی تو اس پر ہے، لڑائی تو اس پر ہے۔ عبادت پر کسی نبی سے کسی قوم کی کوئی لڑائی نہیں ہے، کسی قوم کی کوئی لڑائی نہیں ہے۔ رہبانیت پر کوئی لڑائی نہیں ہے کہ آپ اپنا عمل کریں، اپنا ذکر کریں، اپنی عبادت کریں، نہ آپ ہمیں چھیڑیں نہ ہم آپ کو چھیڑتے ہیں۔ لڑائی تو ساری توحید پر ہے۔ اجعل الآلہۃ الہ واحدہ، لڑائی ساری اس پر تھی۔ ابن دغینہ نے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جہری تلاوت سے صرف اس لیے روکا تھا کہ آپ کی تلاوت سے ہمیں اپنے عورتیں بچوں کے اسلام میں داخل ہونے کا خطرہ ہے۔ دیکھو، غور کرو کہ ابو بکر تم چھپ کر عبادت کرو، آہستہ آہستہ قرآن پڑھو، ہمیں کوئی شکایت نہیں ہے، ہم تم جیسے آدمیوں کو یہاں سے نکالنا نہیں چاہتے، تمہارے جیسا سخی، تمہارے جیسا لوگوں کے کام آنے والا ایسا تمہارے جیسا کوئی ہے نہیں، لیکن قرآن زور سے پڑھو گے تو ہم تمہیں یہاں سے نکال دیں گے، اس لیے کہ تمہاری تلاوت سے ہماری عورتیں اور بچوں کے اسلام میں داخل ہونے کا خطرہ ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ دعوت کے ساتھ کیسی تلاوت تھی کہ مشرکین تلاوت سن کر اسلام میں داخل ہوتے تھے، عورتیں بچے ٹوٹے پڑتے تھے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر، کیونکہ ان کی تلاوت داعیانہ تھی۔ میرے دوستو عزیزو، دعوت کے ساتھ دعوت کی قربانیوں کی وجہ سے اعمال کے اندر وہ جاذبیت پیدا ہو جاتی ہے کہ کفر ان کو کھینچتا ہے اپنی طرف، لیکن وہ سب کچھ چھوڑ کے اسلام میں آ جاتے ہیں۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ لڑائی تو ساری اس پر ہے، اس لیے یہ بات یاد رکھیں کہ اس کام کا بنیادی مقصد ہے یقینوں کی تبدیلی، کیونکہ جتنی بے دینی ہے وہ تمام کی تمام اللہ کے غیر کے تاثر کی وجہ سے ہے، کیونکہ اللہ کے غیر کی اطاعت یا بے دینی اللہ کے غیر کی اطاعت کی وجہ سے ہے، یا بے دینی اللہ کے غیر کے رعب کی وجہ سے ہے، یا غیروں کا رعب ہے جو اسے طریقوں کی طرف مجبور کیے ہوئے ہے چلنے پر، یا غیروں سے محبت ہے اور غیروں کا رعب، غیروں سے محبت، یہی دو چیزیں ہیں جن کی وجہ سے مسلمان کا دین ضائع ہو رہا ہے۔
اس لیے اس کام کا سب سے بنیادی مقصد ہے یقینوں کا بدلنا۔ آپ سب حضرات اچھی طرح کان کھول کر اور فیصلہ کر کے سب سے پہلے یہ سمجھ لیں کہ صحابہ کرام کے ایمان کی ترقی کا بنیادی سبب کیا تھا اور ایمان سیکھنے کا طریقہ کیا تھا۔ آج کل تقریریں بہت ہیں ایمان پر، لیکن ابھی تک یہ معلوم نہیں ہے کہ صحابہ کرام کے اپنے ایمان میں زیادتی کرنے کا سبب اور طریقہ کیا تھا۔ اس کو خوب اچھی طرح سمجھنا چاہیے۔ اول تو میں اتنا عرض کرتا جاؤں پہلے کہ سب سے بڑی غلط فہمی مسلمانوں میں، پڑھے لکھوں میں جو پیدا ہوئی ہے وہ یہ کہ دعوت تو اصل غیر مسلم کے لیے ہے۔ سب سے پہلے تو اپنے دلوں سے اس بات کو نکالو کہ دعوت محض غیر مسلم کے لیے نہیں ہے، بلکہ اللہ اکبر، ایمان لانے کا حکم تو اللہ نے ایمان والوں کو دیا ہے۔ غیروں کو تو اسلام کی دعوت ہے۔ اسلام کون پیش کرے گا؟ کہ اسلام ایمان والے ہی پیش کر سکتے ہیں، منافق اسلام پیش نہیں کر سکتا۔ اسلام تو ایمان والے ہی پیش کر سکتے ہیں۔ ایمان کی جو اسلام تھا وہ اس اسلام کی دعوت تھی غیروں کو، اسلموا تسلموا، فرائض پیش کیے جاتے تھے غیروں پر۔ یہ خیال کر لینا کہ دعوت کی محنت کا میدان اصل غیر ہے نہیں، بلکہ جتنے انبیاء علیہ السلام بھیجے گئے ہیں ان میں سے اکثریت ایمان والوں کی طرف بھیجی گئی ہے کہ جاؤ ایمان والوں کو ایمان والا بناؤ۔ اس لیے حکم ہے اللہ کا، یا ایھا الذین آمنوا آمنوا، ایمان والو تم ایمان لاؤ، ایمان والو تم ایمان لاؤ۔ علماء نے تفسیر کی ہے، اے ایمان والو اطاعت کی زندگی گزارو۔ میں نے قرآن کی آیت پڑھی تھی ابتدا میں، انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ۔ تمام کام کرنے والوں سے، نئے اور پرانے جتنے بھی ہیں، سب سے یہ درخواست ہے کہ اللہ کے واسطے ایمان کے سیکھنے کے طریقے کو اس وقت، اب ایمان کی سیکھنے کو صحابہ کرام کے طریقے پر لاؤ۔ صحابہ کرام کے طریقے پر لاؤ، کیونکہ ہمیں صحابہ کرام کے طریقے میں یہ نہیں ملتا کہ مسجد سے نکلے اور ملاقاتیں کرتے ہوئے دو چار سے بات کی اور دفتر کو چلے گئے، دو چار سے بات کی اور دکان پہ چلے گئے، دو چار سے بات کی اور اپنے کام کے اپنے دنیاوی کاموں کی طرف چل دیے۔ ہمیں صحابہ کرام کے ایمان سیکھنے، ایمان میں تازگی اور ایمان میں زیادتی کرنے کے لیے جو صحابہ کرام کا منقول روایتوں میں جو منقول طریقہ ملتا ہے، جو روایتیں موجود ہے، وہ طریقہ یہ ملتا ہے کہ مسجدوں میں ایمان کا حلقہ قائم کرتے اور صحابہ سے ملاقات کر کے کہتے کہ تھوڑی دیر کے لیے ہمارے ساتھ مسجد میں آ جاؤ تاکہ میرا پر ایمان لے آویں۔ قم بنا، اٹھو ہمارے ساتھ، چلو ہمارے ساتھ، تعال بنا، آؤ ہمارے ساتھ، بیٹھو ہمارے ساتھ۔ آپ حیات الصحابہ کی 3 جلد کا ابتدائی حصہ دیکھ لیں، جس میں حضرت نے حیات الصحابہ میں، کیونکہ حیات الصحابہ کا پڑھنے کا تو شوق ہے نہیں، کیونکہ ایک مزاج یہ بن گیا کہ یہ بھی تعلیم کی کتاب نہیں ہے، یہ بھی تعلیم نہیں ہے، اس کی بھی تعلیم نہیں ہے، اس کی بھی تعلیم نہیں ہے۔ جتنا کچھ بڑے کر کے گئے تھے اپنے مجمع کو، ساری امت کو اس پر ڈالنے کے لیے، نہ اس کی کوئی اہمیت ہے، نہ اس کے پڑھنے پڑھانے کا کوئی شوق ہے،
وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جھک مارنے کے لیے لکھا تھا سب کچھ. کہا گیا تھا وہاں استاد رحمۃ اللہ علیہ سے کہ آپ تبلیغ پر ایسے اصول لکھ دیجئے جس سے آپ کے بعد کام آپ کی چاہت کے مطابق ہو. حضرت نے فرمایا میں نمونہ نہیں ہوں، میں نمونہ نہیں ہوں، نمونہ صحابہ ہیں، نمونہ صحابہ ہیں، اور صحابہ کا نمونہ بنایا گیا ہے اصحابی کالنجوم، کہ میرے صحابہ ہیں ستاروں کی طرح، جن کے ذریعے سے ہر زمانے کی ظلمتوں میں راستہ پانے کے لیے اور ظلمتوں سے نکلنے کے لیے ان کو مقتدی بنایا گیا ہے. فرمایا میں نمونہ نہیں ہوں، نمونہ صحابہ ہیں. سب سے پہلے صحابہ کی ایمان کی مجلسیں مسجد کے اندر ایمان کے مجلسوں کو ثابت کیا ہے، اور یہ بھی ثابت کیا ہے کہ صحابہ سے ملاقات کرتے تھے اور ان سے کہتے تھے کہ آؤ ایمان سیکھنے کے لیے کچھ دیر کے لیے ہمارے ساتھ مسجد میں آ جاؤ. بلکہ الفاظ ہیں یہ الفاظ ہیں عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کہ میں تمہیں یہاں اس لیے جمع کرتا ہوں ایمان کے مجلس میں تاکہ میرے ایمان میں زیادتی ہو، کیونکہ حقیقت کی خبر نہیں ہے. اعتراض آدمی کرتا ہے صرف اس لیے کرتا ہے کہ حقیقت حاصل بے خبر ہے کہ کیا جناب تبلیغ سے ایمان بنے گا؟ کہ نہیں، تبلیغ کا کام تبلیغ کا ہمارا نہیں ہے، کام تو صحابہ کی نقل ہے. یہ صحابہ کرام کا معمول یہ تھا، ایمان سیکھنے کے عنوان پر ملاقاتیں کر کے صحابہ کو مسجد میں جمع کرتے تھے کہ اجلس بنا نؤمن ساعتا، آؤ تھوڑی دیر یہاں بیٹھو ہمارے ساتھ میرے پر ایمان لے آؤ. خود حضرت عمر کا قول ہے کہ میں تمہیں مسجد میں جمع اس لیے کرتا ہوں تاکہ میرے ایمان میں زیادتی ہو. ایک صاحب نے کہا لا الہ الا اللہ، حضرت نے فرمایا یہی ہے یہی ہے یہی ہے. لوگوں نے پوچھا مومن کیا ہے، کیا آپ کسے کہہ رہے ہیں یہی ہے؟ فرمایا یہی وہ کلمہ ہے جس کا مومن زیادہ حقدار ہے. میں نے ایک بات عرض کی تھی کہ زمانے میں یہ سمجھا جانے لگا ہے کہ کلمہ لا الہ الا اللہ اس کی محنت کا اور اس کی دعوت کا میدان غیر ہے. نہیں، اللہ نے فرمایا ہے الزمہم کلمۃ التقوی وکانوا حق بها واہلھا، کہ ایمان والے کلمہ لا الہ الا اللہ کے زیادہ اہل ہیں، زیادہ حقدار ہیں. یہ فرمایا کہ ایمان والے کلمہ لا الہ الا اللہ کے زیادہ اہل ہیں، زیادہ حقدار ہیں، کیونکہ تقوی کا کلمہ ہے. یہ سمجھنا کہ کلمے کی دعوت کا اصل میدان غیر ہے، قرآن خود کہہ رہا ہے. حضرت نے فرمایا اس کے کلمہ پڑھنے پر، فرمایا یہی وہ کلمہ ہے جس کا مومن زیادہ حقدار ہے. اس لیے میرے دوستو عزیزو اچھی طرح سمجھ لینا، 2.5 گھنٹے کی ملاقاتیں جو کم سے کم 2.5 گھنٹے، شرم آتی ہے کہتے ہوئے، جس مقصد کے لیے اللہ نے بھیجا تھا، جس جو کام کرنے کے لیے دیا تھا، اپنی ساری خواہشات، اپنی تمام ضروریات، اپنی کمائی کے نقشوں میں سے 2.5 گھنٹے فارغ کرنا اللہ کے لیے کتنی شرم کی بات ہے. وہاں آدھا دن آدھی رات صحابہ نے تقسیم کیے ہوئے تھے. یہاں شرم آتی ہے کہتے ہوئے، لیکن جتنی اللہ توفیق دے دے، اس کا طریقہ یہ ہے کہ مسجد کو ملاقاتوں کے وقت عمل سے خالی نہ چھوڑو. مسجد کے اندر اعمال دعوت کرتے ہوئے ملاقاتیں کر کے لوگوں کو ان اعمال میں لا کر جوڑو. ہمیں صحابہ کرام کی محنت میں یہی ملتا ہے. رواج کا تقاضا یہ ہوگا کہ بات جہاں مسلمان ہے وہاں پہنچا دو. نہیں، دعوت کا سنت کا تقاضا یہ ہے کہ جہاں ایمان کا ماحول ہے ان کو ظلمتوں کے ماحول سے نکال کر ایمان کے ماحول میں لے آؤ. اس لیے کہ اپنی جگہ کو چھوڑے بغیر کسی شخص کو اپنے گناہوں کی ظلمتوں کا اور اپنی غفلتوں کا کبھی اندازہ ہو نہیں سکتا.
مسجد کی طرف سے قدم اٹھوا لینا اللہ کی طرف قدم اٹھوانا ہے۔ اللہ خود فرما رہے ہیں، اللہ خود فرما رہے ہیں، جو میری طرف چل کر آتا ہے میں کی طرف دوڑ کر آتا ہوں۔ یہ پوری بات ایمان کے حلقے میں عرض کر رہا کہ جس طرح ہر چیز کے بننے کی جگہ ہوتی ہے، سوئی سے لے کر راکٹوں تک ہر چیز کے بننے کی جگہ متعین ہے، ایک معمولی چیز کے بننے کی جگہ متعین ہے، تو میرے دوستو عزیزو، ایمان وہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جو اپنی جگہ کے علاوہ کہیں بن جائے۔ ایمان کے بننے کی جگہ اور ایمان کی ترقی کی جگہ وہ اللہ کا گھر ہے۔ اس لیے خوب فضائل بیان کیا کرو مساجد کی ملاقاتوں میں۔ یہ فرمایا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، جو شخص مسجد کی طرف قدم اٹھاتا ہے دین کی ایک بات سیکھنے کے لیے یا دوسروں کو سکھلانے کے لیے، اللہ تعالیٰ اس کو ایک کامل حج کا ثواب عطا فرماتے ہیں۔ اور کیوں نہیں آپ غور کرتے ان مشرکین کے واقعات پر؟ طفیل بن عمرو دوسی رضی اللہ تعالی عنہ مکہ مکرمہ آئے تو قریش نے ڈرایا طفیل کو کہ طفیل نہ ان کی بات سننا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور نہ ان سے بات کرنا، ان کی بات شہد کی طرح اثر کرتی ہے، جو ان کی بات سنتا ہے ان کا ہو جاتا ہے۔ پھر فرماتے ہیں کہ میں نے آپ کی بات کے نہ سننے کا پختہ ارادہ کر لیا کہ ہر چیز نہیں سنوں گا۔ پھر بھی خطرہ تھا کہ ایسا نہ کوئی کان میں بات پڑ جاوے، تو میں نے روئی اپنے کان میں ٹھوس لی۔ اتنا اعراض تھا آپ کی دعوت سے۔ کہتے ہیں میں اپنے کانوں کو بند کر کے مسجد حرام میں داخل ہوا۔ اس زمانے جاہلیت میں لوگ آتے تھے، بیت اللہ کا طواف بھی کرتے تھے، کہ مسجد میں داخل ہونے کے بعد فرماتے ہیں کہ اندر سے میرا دل چاہا کہ مجھے ان کی بات سننی چاہیے۔ پڑھا لکھا آدمی ہوں، شاعر ہوں، اچھے برے کلام سے واقف ہوں۔ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے کانوں سے روئی نکالی اور میں نے آپ کا کلام سنا اور اسلام قبول کیا، اور اپنی قوم کو دعوت دینے کا تقاضا اسی وقت خود ہی عرض کیا کہ یا رسول اللہ میں اپنی قوم کو جا کر دعوت دوں، اس لیے کہ وہاں کسی فرد کو باعتبار فرد کے تیار نہیں کیا جاتا تھا، وہاں ہر فرد کا باعتبار امت کے تیار کیا جاتا تھا۔ آپ کی بے چینی کو دیکھ کر ہر شخص یہ سمجھتا تھا کہ میرا سب سے پہلا کام یہ ہے جو آپ کا ہے۔ مجھے تو یاد یہ کرنا تھا کہ مسجد سے باہر یہ کیفیت تھی کہ ان کی بات کو سننا نہیں ہے، اور مسجد داخل ہو کر کان سے روئی نکالی، بات سنی، اسلام قبول کیا، اور اپنی قوم کے 80 خاندانوں کو اسلام میں داخل کیا اور لے کر آپ خدمت میں حاضر ہوئے۔ جو بات سننا نہیں چاہتا تھا، مسجد کا ماحول نے اس کے اندر یہ فکر پیدا کی۔ میں پھر عرض کرتا ہوں کہ رواج چاہے گا کہ بات یہاں کر لو جہاں میں ہوں۔ صحابہ کے اقوال ملتے ہیں، اٹھو ہمارے ساتھ، چلو ہمارے ساتھ، آؤ ہمارے ساتھ۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حجرے سے باہر نکلے، دیکھا مسجد میں حلقہ لگا ہوا ہے۔ آپ نے فرمایا کیوں بیٹھے ہو؟ ان لوگوں نے کہا کہ ہم بیٹھے ہیں اللہ کے تذکرے کر رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا کاش تم دیکھ لیتے آسمان کا وہ دروازہ کھلا ہوا جو آج صرف تمہارے یہاں بیٹھنے کی وجہ سے کھلا ہے۔ اور یہ بات یاد رکھنا، ہم تو مجمع کی کثرت کی مجبوری میں میدان میں اجتماع کرتے ہیں، ورنہ امت کے جڑنے کی جگہ صرف مسجد ہے، کیونکہ اللہ کے تعلق کے پیدا ہونے اور فرشتوں کے اپنے پروں سے ایمان کے حلقوں کو گھیرنے کی جو فضیلت ہے وہ صرف مسجد کے ساتھ ہے،
صرف مسجد کے ساتھ ہے. یہ حدیث میں صراحت ہے. اللہ کے گھروں میں سے کسی گھر میں جمع ہو کر مختلف خاندان، مختلف قبیلوں کے لوگ اللہ کے گھروں میں سے کسی گھر میں جمع ہو کر جب اللہ کے تذکرے کرتے ہیں، میرے الفاظ کی طرف پوری توجہ دینی پڑے گی. اس سے صرف ذکر مراد نہیں ہے، اس سے صرف ذکر مراد نہیں ہے، یہ بات یاد رکھنا. ہر وہ حلقہ جس میں دین کے احکام، دین کی تعلیم، آخرت کے تذکرے، اللہ تعالیٰ کی قدرت، اس کی عظمت، اس کی بڑائی اور اس کی توحید کے تذکرے ہوں، یہ ان حلقوں سے یہی مراد ہے کہ اس میں فضیلت یہ فرمائی ہے کہ فرشتے اپنے پروں سے آسمان تک ایسے حلقوں کو گھیر لیتے ہیں. یہ بات یاد رکھنا، کیونکہ میرے دوستو عزیزو، تصوف کا خلاصہ کثرت ذکر نہیں ہے. تصوف کا خلاصہ کثرت ذکر نہیں ہے، بلکہ تصوف کا خلاصہ صرف اور صرف سنتوں کی پابندی اور سنتوں کا التزام ہے. سنتوں کی پابندی، سنت کا التزام، سنت کو لازم پکڑنا، یہ سارے تصوف کا خلاصہ ہے. ورنہ جس کے اندر اتباع سنت نہ ہو، اس کو خدا کی قسم اپنی بزرگی ولایت کا دھوکہ ہے اور کچھ نہیں ہے. اس لیے یاد رکھنا کہ علم کو بھی ذکر فرمایا ہے. کیونکہ بقول حضرت کے کہ اگر علم نہیں ہے تو صرف ذکر کہ شیطان جاہل صوفیہ کو امت کو گمراہ کرنے کے لیے اپنے لیے استعمال کرتا ہے، امت کو گمراہ کرنے کے لیے استعمال کرتا ہے. کہ علم خود ذکر ہے، اللہ کو اس کے احکام سے یاد رکھنا. میں اس وقت عرض کر رہا تھا کہ مسجد میں جو حلقہ ہے، اس حلقے میں ایمانیات، عبادات، معاملات، اخلاق اور معاشرے، دین کے تمام شعبے، جو کچھ ایمان سے مطلوب ہے، ایمان سے اللہ کے سارے احکام مطلوب ہیں. ایمان کا مطلب صرف نفی اس بات نہیں ہے. جس حلقے میں دین کے سارے شعبوں کے تذکرے کیے جاتے ہیں، خدا کی قسم اس کو ذکر کا حلقہ کہتے ہیں، اس کو ذکر کا حلقہ کہتے ہیں. میری بات بہت توجہ سے اور یاد رکھنے اور عمل کرنے کے ارادے سے سننا. ذکر صرف تسبیحات تک محدود نہیں ہے، بلکہ حدیث میں صراحت ہے اللہ کے گھروں میں سے کسی گھر میں جمع ہو کر جو لوگ اللہ کے تذکرے کرتے ہیں. میری بات پہ کی طرح توجہ دینا پوری. فرشتے اپنے پروں سے آسمان تک ان کو گھیر لیتے ہیں اور اللہ تعالیٰ ان سے بہتر مخلوق میں فرشتوں کے درمیان ان کے تذکرے فرماتے ہیں. اسی لیے تو فرمایا ہے کہ وَلَا ذِكْرُ اللَّهِ اکبر، کہ اکثر علماء کی تفسیر اور خود ابن عباس رضی اللہ عنہ کا قول یہ ہے کہ وَلَا ذِكْرُ اللَّهِ اکبر کا مطلب ہے کہ اللہ تمہارے تذکرے کر رہے ہیں، یہ ہے ذکر اکبر، کہ بڑوں کا ذکر کرنا بڑی بات ہے. یہ نہیں کہ ہم اللہ کا ذکر کر رہے ہیں یہ ذکر اکبر ہے. وَلَا ذِكْرُ، اللہ کا ذکر تو ہے ہی بڑا، اللہ کے ذکر سے بڑی تو کوئی چیز ہے نہیں. اللہ فرما رہے ہیں وَلَا ذِكْرُ اللَّهِ اکبر، اللہ تعالیٰ کا اپنے بندوں کا ذکر کرنا یہ ہے ذکر اکبر، کہ اللہ اپنے ذکر کرنے والے بندوں کا ذکر کرے آسمانوں میں. آج تو کوئی وزیر، کوئی بادشاہ کسی کا نام لے دے ہم میں سے، وہ خوشی میں پھولی نہیں سماوے گا اور فخر کرے گا کہ میرا نام دیا ہے وزیر نے. اللہ فرما رہے وَلَا ذِكْرُ اللَّهِ اکبر،
کہ اللہ تعالیٰ کا اپنے ایسے بندوں کا ذکر کرنا جو مسجد میں جمع ہو کر اللہ کے تذکرے کر رہے ہیں، کہ ان کا ذکر کرنا کہ اللہ تعالیٰ ان کا ذکر کرتے ہیں آسمانوں میں، یہ ہے ذکر اکبر۔ میرے دوستو عزیزو، کیونکہ زمانہ جا رہا ہے رواج کی طرف، تو رواج کی چیزیں زیادہ سمجھ میں آتی ہیں۔ ایک صاحب مجھ سے کہنے لگے کہ مسجد میں اعلان ہوتا ہے کہ تشریف رکھیں، دین کی بات ہوگی، اور اللہ فرما رہے ہیں کہ نماز ہو چکے تو نکل جاؤ تجارت کے لیے۔ یہ مشہور ہے، یہ معروف ہے، اسی کو لوگ جانتے ہیں کہ اذان ہو گئی تھی، تجارت چھوڑنی تھی، اور نماز ہو جی کی اب کرو تجارت۔ تو ذرا اس پہ غور کر لیا جائے کہ آپ کے مسجد میں اعلان ہوتا ہے کہ تشریف رکھے، دین کی بات ہوگی، اور اللہ فرما رہے ہیں کہ اذان ہو چکی، نماز ہو چکی ہے، اب کرو تجارت۔ تو یہ تعارض ہو رہا ہے، تو لہذا کیا کیا کرنا چاہیے؟ میں نے کہا کہ دیکھو کتنی حیرت کی بات ہے کہ انہیں یہ خبر نہیں کہ جب اللہ کا دین مٹ رہا ہو تو اس وقت کمائی کے نقشوں میں لگنا کتنی بڑی بے دینی ہے۔